اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمائے قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك، فرمایا اللہ تعالیٰ نے فإنا بے شک ہم نے قد فتنا تحقیق آزمائش کی، ہم نے آزمایا، ہم نے امتحان لیا قوم کا آپ کی قوم سے، خطاب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہے کہ اے موسیٰ تیری قوم کو ہم نے آزمائش میں ڈالا۔ فتنہ کا معنی ہوتا ہے آزمائش، ابتلا، فتنے میں مبتلا کیا، آزمائش ہے، امتحان ہے۔ من بعد کا تیرے بعد، یعنی تیرے چلے جانے کے بعد کوہ طور کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ ارشاد فرمایا کہ تیری قوم کو ہم نے مبتلا کیا، ایک آزمائش میں ڈالا تیرے بعد۔ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ، اور سامری نے انہیں گمراہ کیا، سامری نے۔ تو سامری ایک شخص تھا، اس کا ذکر قرآن مجید میں آ گیا، سامری۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وعدہ دیا، قوم موسیٰ علیہ السلام سے قوم نے خود طلب کیا تھا کہ ہمارے لیے احکام ہوں شریعت کے اور ہم اس پر عمل پیرا ہوں گے۔ جب فرعون غرق ہو گیا اور اتنے بڑے دشمن سے انہیں نجات مل گئی، تو پھر قوم نے خود طلب کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی اور اللہ نے وعدہ دیا کوہ طور پر، تورات نازل کرنے کا وعدہ دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی طرف چلے، اور ہارون علیہ السلام آپ کے بھائی تھے اور نبی تھے، اور حضرت ہارون کو خلیفہ بنایا اپنی امت میں، قوم میں، بنی اسرائیل میں۔ میرے چلے جانے کے بعد اس قوم کا خیال کرنا ہے، اس کو گمراہی سے بچانا ہے، امر بالمعروف کرنا ہے، نہی عن المنکر۔ اخلفنی فی قومی واصلح ولا تتبع سبیل المفسدین۔ یہ اسی مقام پر ہے جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ ذکر فرمایا قرآن مجید میں، وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا ب10 فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور حکم فرمایا 30 روزے رکھیں، پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہوں گے، تورات نازل ہوگی۔ تورات اکٹھی نازل ہوئی ہے، تختوں میں تھی، الواح کا ذکر ہے قرآن مجید میں، الواح جمع لوح کی، لوح تختی، تختے تھے، بہت بڑی کتاب ہے، سب آسمانی کتابوں سے سب سے بڑی کتاب تورات ہے، بہت بڑی کتاب تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہلے حکم ہوا کہ 30 روزے رکھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 30 روزے رکھے، اس کے بعد پھر حکم ہوا 10 مزید، تو 40 ہو گئے، 40 روزے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کلام کیا۔ یہ قرآن مجید میں اور مقام پر ہے، جب کوہ طور کے قریب پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی قوم سے 70 بندہ منتخب کریں، شمار کریں اور چنیں جو نیکوکار ہیں بنی اسرائیل سے، 70 بندہ وہ بھی تیرے ساتھ ہو، انہیں بھی ساتھ لائے۔ جیسے قرآن مجید میں اور مقام پر فرمایا
واختار موسیٰ قومہ 70 رجلا لمیقاتنا، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے چنے 70 مرد، وہ نیکوکار تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کے قریب پہنچ گئے، اللہ نے فرمایا کہ طور کی دائیں جانب، کوہ طور کی دائیں جانب، یہ مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ کا کلام ظاہر ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنا، جب آپ قریب ہوئے اللہ تعالیٰ کے شوق میں اور اللہ کے کلام سننے کے شوق میں اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کے نازل ہونے اور اس کو حاصل کرنے کے شوق میں آپ پر شوق کا غلبہ ہوا، آپ تھوڑا تیز ہوئے، قوم سے آگے ہوئے، جسے وارفتگی ہوتی ہے، وارفتگی عشق محبت میں، اللہ کی محبت میں، اللہ کے کلام سننے کے ذوق اور شوق میں تھوڑا آگے ہوئے، قوم پیچھے تھی، زیادہ دور نہ تھی، لیکن اللہ پاک نے اس جگہ ارشاد فرمایا وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ کس چیز نے تجھے جلدی میں ڈالا اپنی قوم سے پہلے؟ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر جو قوم ساتھ ہوتی، آپ قوم کے ساتھ ہوتے، مطلب ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اللہ جانتا ہے، بابت جاننے کے تو فرمایا کس چیز نے جلدی میں ڈالا تجھے، سمجھا؟ اجلت اور جلدی آنا، قوم پیچھے رہ گئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، معذرت چاہی، عذر خواہی کی رب کی بارگاہ میں۔ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی ہم اولائی علی آثری، اے میرے پروردگار وہ یہ ہیں، میرے قدموں کے نشانات پر ہیں، وہ یہ ہیں، ہم اولائی، ہم بولتے نا او اے ہیں، یعنی قریب ہو گئے، او اے ہیں، اللہ پاک ہے، پاک کلام وچ لغت عربی ہم اولائی او اے ہیں علی آثری، میرے نشانوں پر، یہ بندہ چل دے اندے پچھو والے اندے نشانات دے ہوتے آندے پہ ہوں دے، تھوڑا فاصلہ ہوں دے، جی مقتدا آگے ہوں دے اور اندے پیرو پیچھے ہوں دے، تھوڑا فرق ہوں دے۔ معذرت کی اللہ کی بارگاہ ہے، زیادہ مسافت نہیں ہے، مسافت تھوڑی ہے۔ اللہ پاک نے تو فرمایا کس چیز نے جلدی میں ڈالا، آپ نے معذرت پہلے ذکر فرمائی، یا اللہ میں نے اپنے ذہن میں یہ سمجھا کہ اتنا آگے ہونا یہ جدائی نہیں ہے قوم سے، قوم ساتھ ہے، تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ قوم کے بالکل ساتھ ہوں۔ تو پھر جواب عرض کرتے ہیں، سبب بیان کرتے ہیں، قد عجلتو الیکا، یا اللہ میں نے تیری طرف جلدی کی، تیری طرف، تیرے قرب کے لیے، تیری طرف میری جلدی تیری طرف ہے۔ رب، اے میرے پروردگار نے ترضا، تاکہ تو میرے اوپر زیادہ راضی ہو جائے، میں اس لیے آگے ہو گیا، قوم میرے پیچھے تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس جگہ اس مقام پر پتہ چلتا ہے کہ قوم کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ قوم سے مراد امت، قوم سے ہماری قوم ہے، یہ ذات قوم ہے، سارے محاورے بیان، ایک قرآن مجید ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم آپ کی امت ہے، وہ بنی اسرائیل ہے،
70 आदमी नेकोकार आपके साथ है। अल्लाह पाक हिम्मत है कि साथ हो, ताकि साथ होंगे कौम बचेगी। अगर जुदा हो जाओ कौम का खतरा है, फितने बहुत है, गुमराह हो जाएंगे। हजरत किबरा नूर सुल्तान रहमहुल्लाह ताला, हजरत जनाब अल्लामा नूर सुल्तान साहब, आप फरमाते थे कि ये जखड़ घुलते हैं, तेज आंधियां हवाएं, ते साल दे साल छत को दीवारों को लोबा करना पौंदे, असा को ई वास्ते बनना पौंदे ताकि वाला ताजा करो इन्हों को। और शुजूफ नेकोकार लोग अपने मुरीदों के पास जाते हैं, वहां भी यही वजह होती है कि ये कौम अगर दूर हो गई तो फितने बहुत है। उनके पास जाते हैं, उनके पास बैठते हैं, उनके हाल वाल करते हैं, याद ताजा करते हैं, ये मकसद होता है। तो अल्लाह पाक ने फरमाए कि आला एक जुदाई की वजह से मेरे कलीम जो पीछे कौम को छोड़ आए, वो तो अल्लाह के हुक्म से कि मूसा अलैहिस्सलाम को तूर की तरफ आए, और पीछे कौम भी है, उम्मत है, बनी इसराइल है। ये बनी इसराइल पूरी उम्मत से 70 अशखास हैं, 70 शख्स हैं, मर्द हैं, और बाकी बनी इसराइल कौम पीछे है। हजरत हारून को आपने खलीफा बनाया कि इस उम्मत का ख्याल करना, इनको नेकी की तरगीब देना, अमर बिल मारूफ करना है, नाही अनिल मुनकर करनी है। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम जो कौम से दूर हुए तो कौम फितने में मुब्तला हो गई है। इससे तो भाई अल्लाह पाक ने किस चीज ने तुझे जल्दी में आगे किया, तो आपने अर्ज की वो साथ हैं, मेरे करीब हैं, मैंने ये समझा कि वो दूर नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला इससे भी चाहता है कि करीब हो सकता है थोड़ी देर पीछे हूं, कुछ फासला हो सकता है, शैतान बहका देवे, शैतान तो बड़ा दुश्मन है। इसलिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम तीही के मैदान में, ये बनी इसराइल को एक सजा थी, सख्त तबीयत के थे। फिरौन बड़ा दुश्मन गर्क हो गया, जिसने कई सदियां उन्हें अपना गुलाम बनाया और बड़े जुल्म किए बनी इसराइल के ऊपर। किब्तियों ने बड़े जुल्म किए और बच्चे जमा किए, जिनकी तादाद अल्लाह जानता है, कसीर तादाद में बच्चा जो पैदा होता था बस जमा करते थे। कितना बड़ा जुल्म है। उन वालिदैन पर क्या गुजरती होगी जिनका बच्चा पैदा हुआ और फिरौन के सिपाही पहुंच गए, पकड़ के जमा करते हैं। इतना सरकश जालिम था, खुदाई दावा किया हुआ था और बनी इसराइल को अपना गुलाम बनाया होता और हकीर, और ऐसे हकीर काम करवाता था मुशक्कत वाले, जैसे गुलामों और छोटे लोगों से कराए जाते हैं। तो इतना बड़ा उन पर जुल्म होता रहा और अल्लाह ताला ने अपनी नेमतों में जब शुमार फरमाया कि मैंने तुम्हारे ऊपर नेमतें की है, तो पहले नेमत यह है कि इतने बड़े दुश्मन से तुम्हें निजात दी है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम साथ है, नील दरिया से आप असा मारते हैं दरिया के ऊपर। अल्लाह फरमाता है, ऐ मूसा फद्रिब बिअसाक कल बहर,
اپنا عصا اس بحر دوتے مار، دریا دوتے عصا مار، آپ نے عصا مارا، فن فلاقا، بس وہ پھٹ گیا، رستہ بن گیا، اور بنی اسرائیل کے لوگ اس رستے سے گزر گئے اور آنکھوں سے دیکھا کہ پیچھے لشکر فرعون اور فرعون ساتھ سارے غرق ہوئے۔ اتنا بڑا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب دشمن اتنا سخت دشمن مرتا ہے، ہلاک ہوتا ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نعمتوں کے ذکر میں سب سے پہلے اسی کو بیان فرمایا۔ لیکن بنی اسرائیل کی قوم تھوڑا عقل کم تھا اور ترش سخت طبیعت کے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایسے سوال کرتے تھے جو سوال لائق نہیں تھے۔ جب باہر چلے آگے گئے لوگ، وہ اس جگہ سامرا ایک قبیلہ، اس سامری اس قبیلے سے تھا، یہ لوگ گائے کی پوجا کرتے تھے۔ کوئی سورج کی پوجا کرتا، کوئی چاند کی پوجا کرتا، کوئی بت تراش کر کے پوجا کرتے، کوئی گائے کی عبادت کرتے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسا خدا بنا جیسا ان کا ہے۔ دیکھ عبادت کر رہے ہیں، خدا سامنے، اتنے صفی عقل کم تھا۔ کئی صدیاں تک، کئی سال ظلم کے پیسے ہوئے تھے، ان کے دماغ مخدوش ہو گئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال انکم قوم تجہلون، بڑے جاہل قوم ہو گئی۔ یہ بھی دیکھا اتنا دشمن سخت، اللہ تعالیٰ نے اس سے نجات دی، کہ تم پھر شرک کرنا چاہتے ہو۔ کبھی کہتے اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، کبھی کہتے ارنا اللہ جہرتن، سب خدا اکھی نال دکھا۔ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، تو یہ بڑے سخت سوال کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرمایا کہ شام میں جبارین قوم ہے، اللہ کا حکم ہے تم ان کے ساتھ جہاد کرو، یہ سرزمین مقدس یہ تمہارے لیے ہے، تو انہوں نے کہا اذهب انت وربک فقاتلا، تو تیرا خدا بنے، یہ لڑے انہوں نے نال، اصل تھے بیٹھے ہیں۔ اذهب انت وربک فقاتلا، بس قتال کرو، جی لڑو، انا ہاہنا قاعدون، ایسا ہی بیٹھے ہیں، ایجی ہے لوگ۔ جب جنگ بدر کا موقع تھا، اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا کہ ایک قافلہ آ رہا ہے شام سے اور ادھر لشکر آ رہا ہے ابو جہل کے ساتھ مکہ شریف سے۔ پیارے محبوب، جس کی طرف متوجہ ہو، اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے ساتھ۔ حضور نے مشاورت کی تھی، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اللہ کی تعلیم تھی، حکم تھا کہ بڑے بڑے امور میں اپنے اصحاب سے مشورہ کریں۔ حضور مشورے کے محتاج نہ تھے، یہ یاد رکھیں، کیونکہ آپ صاحب وحی تھے، اللہ کی وحی اترتی تھی، اس کے مطابق کرتے تھے۔ لیکن سنت وضع ہوئی پوری امت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کرتے تھے، اور مشورہ بڑے بڑے امور میں، اور اس میں ایک حکمت ہے، جب مشورہ کرتے تو صحابہ کرام اپنی رائے کا اظہار کرتے تھے، اور انہیں اعتماد ہوتا تھا کہ حضور ہمارا اتنا
خیال کرتے ہیں کہ ہمارے سے مشورہ پوچھ رہے ہیں. ایک چیز ہے کہ جب مشورہ کیا جاتا ہے، باپ ہے، بیٹے ہیں اس کے جوان ہیں، جب باپ اپنے بیٹوں سے مشورہ لیتا ہے تو بیٹے باپ کے ساتھ زیادہ محبت کرتے ہیں کہ باپ ہمارا اتنا کہ ہمارے سے مشورہ لیتا ہے. اگر باپ مشورہ نہ لے تو کوئی کام کر دے، انہیں منظور نہ ہو، تنازع پیدا ہوتا ہے. اس مشاورت میں، امت میں مشاورت یہ سنت ہو گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشورہ لیا، صحابہ کرام نے مشورہ دیا، ہر اپنی اپنی رائے دیتے. حضرت صدیق اکبر نے رائے دی، حضرت عمر نے دی، اور ایک حضرت مقداد ہیں، مقداد صحابی رسول ہیں، وہ اٹھ کے تقریر کرتا ہے مشورے میں. وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، ہمیں آپ حکم دیں کہ دریا سمندر میں چھلانگ لگانی ہے، ہم سمندروں میں چھلانگ لگائیں گے. آپ حکم دیں کہ اس پہاڑ کے ساتھ ٹکرانا ہے، ہم پہاڑ کے ساتھ ٹکرا جائیں گے. ہم آپ کے اصحاب ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب نہیں ہیں کہ انہوں نے کہا تھا اذهب انت وربک فقاتلا. جب جہاد فرض ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب کہنے لگے، وہ بنی اسرائیل کہنے لگے کہ تو جاؤ، تیرا خدا بنے، وہ جہاد کرے. ایسے تھے بیٹھے. تو حضرت مقداد رضی اللہ عنہ نے یہ واقعہ اس مشاورت میں ذکر فرمایا. میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ پاک نے بڑا دل دیا ہے اور بڑی ہمت دی ہے اور بڑی دنا امت ہے حضور کی، اور بڑا عقل رکھنے والی امت ہے. یہ جب اس کو اس لیے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، میرے محبوب کی امت خطاب فرمایا تم، یہ اصحاب کرام کو خطاب ہے، اور باقی مسلمان حضور کی امتی ایک تابع ہیں اس خطاب میں. ضمن ساری امت کو خطاب ہے، لیکن مخاطب اول صحابہ کرام ہیں. اللہ فرماتا ہے تم بہترین امت ہو. اللہ تعالیٰ نے ان کی بہتری، خیریت، افضلیت بیان فرمائی ہے. حضور کی امت افضل امت ہے تمام امتوں سے. تو یہ ایک شان ہے. تو بات آ رہی ہے کہ فتنہ ایسا پیدا ہو جاتا ہے کہ اچھے لوگ جب قوم سے جدا ہوتے ہیں تو قوم پیچھے فتنے میں مبتلا ہوتی ہے. شیطان دشمن ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ادب سکھایا. قرآن ہماری تہذیب اخلاق کرتا ہے. یہ نبیوں کے قصے اس لیے حضور کو اللہ پاک نے اپنے محبوب بندوں کے قصے بیان فرمائے قرآن مجید میں، اور اس میں بڑا حکمتیں ہیں، سبق ہیں. یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے. نہ یہ کہ صرف ایک قصہ ہے موسیٰ علیہ السلام تھے اور آپ کی امت تھی اور یہ واقعہ ہوا بس من حیث و قصہ نہیں. قصہ بھی ہے، محبوب بندوں کا قصہ، اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اس بیان سے. لیکن اس سے جو ہمارے لیے درس ہے وہ قرآن کا درس ہمارے لیے، جو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا کون سے جلدی کی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کی میرے پیچھے ہیں، ساتھ ہیں. میں نے جلدی کی کہ تو میرے اوپر راضی ہو جائے. میں نے یہ معنی کیا تھا پچھلے جمعے، مفسرین کرام نے کیا ہے کہ نبی پر اللہ پہلے ہی راضی ہوتا ہے. خدا کی رضا تو نبی کے ساتھ ہے. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں
अजिल तो इलही का रब लितरवा, ताकि तू राजी हो जाए। ये रजा यहां जो तलब की जा रही है ताकि तू राजी हो जाए, यानी ज्यादा राजी हो जाए। एक रजा पहले है, ये जल्दी मैंने की, तो उजलत इला रब की तरफ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम देखो नमाज पढ़ने के लिए आ रहे हो, जमात कायम है, जमात शुरू है, तो तुम जल्दी न करो, दौड़ो नहीं, उसी तरह आओ जिस तरह तुम्हारी आने की एक वकार है, एक हैयत है, एक आदत है। समझे? ज्यादा जल्दी न करो। अल्लाह जल्ला शानो को तुम्हारा वकार पसंद है। एक सहाबी रसूल, जब आपने नमाज शुरू थी तो एक शख्स जो आया, दौड़ के आया, उसको सांस चढ़ गया। जब सर में गया तो जब पढ़ने लगा तो उसका सांस जो चढ़ा हुआ था, आवाज जाहिर हुई, सांस चढ़ा हुआ था। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा था, ये कलमे किसने पढ़े हैं? उसने कलमे पढ़े थे, अल्लाह के हम्द की थी, और अल्लाह के हम्द में कलिमात पढ़े थे, अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन अलैहि मुबारकन फीह। तो हुजूर ने जब पूछा तो वो खामोश हो गया। फिर आपने पूछा, फिर खामोश हुआ। वो समझे पे हुजूर मेरे से कोई गलती हो गई है, मेरे से कोई लफ्ज़िश हुई है, आप मुझे महल इताब करते हैं। वो खामोश हुए। तीसरी दफा पूछा तो उसने समझ लिया कि हुजूर पूछना ही चाहते हैं, बस अब चारा नहीं है। अर्ज की या रसूलल्लाह, मैं था। हाँ? तो आपने फरमाया कि मैंने देखा कि 30 से ऊपर फरिश्ते थे जो इन कालिमात की तरफ सबकत कर रहे थे। हर एक के मैं पकड़ूं इन कालिमात को और आसमानों की तरफ ले जाऊं, महल्ले कबूलियत की तरफ ले जाऊं। ये कालिमात अल्लाह को इतने पसंद आए हैं कि मैंने देखा फरिश्ते इन कलमों की तरफ सबकत कर रहे हैं। जैसे कुरान मजीद में यसअदु इलैहि कलिमत तय्यब, कलिमात तय्यबात, ये अल्लाह ताला की तरफ बुलंद होते हैं, यही अल्लाह ताला उनको कबूल फरमाता है। लेकिन नमाज की तरफ आने से आपने फरमाया जब आओ तो अपने वकार से आओ, तेज ना आओ कि तुम्हें सांस चढ़ा हुआ हो, जजा फजा हो, जजा फजा न, तुम इत्मीनान और वकार से आओ। तो ये आ गई कि वाजिल तो इलई का रब्बे लितरदा। अल्लाह पाक ने फरमाया काला कद फतन्ना, ऐ मूसा हमने अजमैश की है तेरी कौम के। अब तुम आए अल्लाह के हुक्म से कोई दूर पर, पीछे कौम रह गई। लेकिन इस फिराक और जुदाई से वो फितने में मुब्तला हो गए हैं। ठीक है ना? ये तो मैंने तीह का जिक्र किया। तीह के मैदान में 40 साल कुरान मजीद में आया, यती होना फिल अर्बाईना सना, यती होना फिल अर्ब। 40 साल बनी इसराइल तीह के मैदान में घूमते रहे।
کیونکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ جائیں اور تیرا رب جائے. اللہ نے فرمایا تھا کہ جاؤ جہاد کرو، یہ سرزمین مقدس اللہ پاک نے تمہارے لیے لکھ دی ہے. جب انہوں نے یہ لغزش کی، ٹال مٹول کیا، ان کو سزا ملی. اللہ پاک نے فرمایا حرمت علیکم 40 سنہ، یہ سرزمین تمہارے اوپر حرام کر دی گئی ہے 40 سال. یتیہون فی الارض، وہ تیہ کے میدان میں 40 سال گھومتے رہے. 40 سال عرصے کس طرح گھومتے رہے؟ یعنی سویرے تیاری کرتے تھے، اپنا لد پلاٹ اپنے سامان باندھتے تھے، بھائی بس چلو نکلے، لیکن شام کو پھر اسی جگہ پر ہوتے تھے جہاں سے چلے تھے. اسی طرح 40 سال گزر گیا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام بھی ساتھ رہے. اب ان کو تو سزا تھی، لیکن یہ دو نبی اللہ کے یہ وفا کے لیے ساتھ رہے. یہ تیہ کے میدان میں ان کو چھوڑا نہیں ہے، ساتھ رہے. اس لیے کہ اللہ کے نبی بڑے وفادار ہوتے ہیں، اور اسی طرح ان کے خلفاء الامثل فالامثل یہ وفادار، شفیق اور بہت رحیم اور کریم ہوتے ہیں، لیکن ان کو چھوڑا نہیں. ان کی وجہ سے من و سلوہ اترتی تھی تیہ کے میدان میں اللہ کے نبیوں کے اکرام سے، ورنہ وہ قوم تو سزا خوردہ تھی، لیکن اللہ کے نبی ساتھ رہے، ان کے اکرام سے اللہ تعالیٰ من و سلوہ اتارتا تھا اور اکرام ہوتا تھا. بادل سایہ کرتے تھے. یہ اللہ کے نبیوں کی شان تھی نا. ان کا تو یہ حال تھا جو کہنے لگے آپ جائیں اور آپ کا رب جائے. جب بار ان قوم کے ساتھ لڑے، ہم تو نہیں لڑ سکتے، ہم ادھر ہی بیٹھے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد فتنا قومک من بعدک، تیرے بعد، یعنی جب اے موسیٰ جب آپ ادھر آئے تو پیچھے قوم گمراہ ہو گئی ہے. یا اللہ کس نے گمراہ کیا؟ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي، سامری نے گمراہ کیا. سامری ایک شخص تھا، اس کے متعلق اقوال ہیں تفاسیر میں ذکر کیا. بعض کہتے ہیں بنی اسرائیل سے تھا، ایک قول میں، چونکہ یہ اخبار ہیں، اخبار تاریخ، لیکن جزم سے بندہ ایک بات نہیں کہہ سکتا کہ یہی ہے، بس مختلف اقوال ہیں. تمہارے ذہن میں ہو تک بس سامری قوم تھا. بعض نے کہا بنی اسرائیل سے تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت سے تھا، اور بعض نے کہا امت سے تو تھا لیکن منافق تھا، ظاہر کلمہ پڑھتا، بیچ سے گمراہ کرتا، یہ منافق تھا. بعض نے کہا کہ یہ کرمان، ایک جگہ کا نام ہے کرمان، یہ کرمان سے تھا، اور سنارا تھا، سنارا سونے کا کام کرتا تھا، کاریگر مستری تھا، یہ تھا. بعض نے اور اقوال بھی ذکر کیے ہیں عراق سے، اس طرح مختلف جگہوں سے. بعض نے کہا جو بھئی یہ حضرت بنی اسرائیل میں داخل ہو گیا تھا، بنی اسرائیل سے نہیں تھا لیکن داخل ہو گیا تھا. اس کا قبیلہ اور اس کی قوم جو تھی سامرا قبیلہ تھا، سامرا، اور یہ گائے کی پوجا کرتے تھے، اس لیے اس نے گائے کا بچھڑا بنایا تھا سونے کا. اور پھر قوم کو کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کہ بھئی
یہ خدا ہی ہوئے، خدا ہے۔ اتنی قوم میں صفات تھی کہ وہ اس کی بات مان گئے۔ واتخذ قوم موسیٰ من بعدہ من حلیہم عجلا جسدا لہ خوار۔ اور جگہ فرمایا اس جگہ کہ سامری اس نے کیا کیا، قوم کو گمراہ کیا، تو اللہ پاک نے یہاں فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سامری نے گمراہ کیا تھا قوم کو۔ قوم کے پاس آگے آ رہا ہے، یعنی سونا تھا، ایک جگہ رکھا گیا، اس کو گرم کیا گیا۔ اس نے اس سے ایک مستری تھا، کاریگر تھا، سونار تھا، سونے کا ایک بچھڑا بنایا، گائے کا بچھڑا، اور حضرت جبریل امین کے گھوڑے کے سومس کے نیچے سے اس نے خاک اٹھائی ہوئی تھی، رکھی ہوئی تھی۔ یہ پروگرام بنایا ہوا تھا، اسباب جمع کر رہا تھا، اور یہ موقع پایا کہ موسیٰ علیہ السلام نہیں ہے، حضرت ہارون علیہ السلام تھے آپ کے خلیفہ، لیکن قوم بڑی سخت قسم کی تھی، انہوں نے حضرت ہارون کی بات نہ مانی، قریب تھے کہ آپ کو شہید کرتے، اور بنی اسرائیل نے اللہ کے نبیوں کو شہید کیا تھا۔ قرآن مجید میں بیان آیا ہے یقتلون النبیین تقتلون النبیین بغیر حق، یہ اللہ کے نبیوں کو شہید کرتے تھے، اتنے سخت ہے۔ حضرت ہارون کو قریب تھے کہ شہید کر دیں، اور وہ خاک اٹھائی، اس کا ذکر بھی قرآن مجید میں ہے۔ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ آثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُ، وہ اثر کہتی قدم کا نشان، گھوڑا جبریل امین سوار تھے جب فرعون غرق ہوا، اس سے پہلے فرشتے آئے، انہوں نے ندائیں دی تھیں، اور جبریل امین گھوڑے پر سوار تھے، اور یہ سامری جبریل کو پہچان گیا۔ اب بھائی پہچان، یہ کیسے پہچان گیا؟ اس میں ایک قصہ ہے، وہ بھی ذکر کیا کہ یہ سامری، اس کا نام بھی موسیٰ تھا، موسیٰ بن ظفر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہم نام تھا، نام تو موسیٰ تھا۔ یہ اس زمانے میں پیدا ہوا جب فرعون بچوں کو قتل کرتا تھا، اس کی ماں نے اس کو ایک غار میں رکھ دیا تھا، اس کو منہ بند کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا، جبریل آئے، جبریل نے اس کی پرورش کی، اسی موسیٰ بن ظفر کی۔ انہوں نے بیان کیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی جس کی ازل میں قسمت میں بدبختی لکھی ہوئی ہے نا، وہ آگے آتی ہے۔ تربیت کی چھوٹا تھا کہ حضرت جبریل نے، اور موسیٰ علیہ السلام چھوٹے تھے فرعون کے گھر میں، لیکن جو فرعون کے گھر میں بڑے ہوئے وہ اللہ کا نبی ہے، اور جس کی جبریل نے تربیت کی تھی، اس کی سرشت طبیعت میں جو بدبختی تھی وہ گمراہ ہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے، اپنے اوپر اعتماد نہیں کرنا چاہیے، اپنے ظاہر حال پر بھروسہ، اپنے ظاہر حال پر بھی میں کلمہ پڑھتا ہوں اور میں نیک ہوں اور میں تو بس ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، بندہ ڈرے اور کرے اور ڈرے، کہتے ہیں نا کرے اور ڈرے، اعتماد نہ کرے کہ بس میں تو اب یہ ہو گیا، نہ خدا سے ڈرے، پتہ نہیں تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے۔ یہ ہر مسلمان کے دل میں یہ بات ہوتی ہے۔ تو سامری یہ شخص تھا جس نے وہ خاک اس بچھڑے کے منہ میں ڈالی، سوراخ،
وہ زندہ ہو گیا. بعض نے کہا کہ زندہ ہو گیا، ایک قول یہ زندہ ہو گیا، اس کو گوشت لگ گیا، پوست لگ گیا اور وہ آواز کرتا. یہ قوم سامری کی قوم گائے کی پوجا کرتے تھے، اس نے بنی اسرائیل کو اس طرح گمراہ کیا اور ان کو کہا کہ یہ خدا ہے. اس جو آواز دی تو بس قوم سجدہ ریز ہو گئی، بچھڑے کی عبادت کرنے شروع کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے خبر دی کہ موسیٰ کون سے تو نے جلدی کی آگے؟ یا اللہ میں نے تیری رضا کے لیے جلدی کی. اللہ نے فرمایا پیچھے قوم گمراہ ہو چکی ہے، آپ واپس لوٹے. 40 دن ہو گیا، تورات کی تختیاں بھی اٹھائے ہوئے، تورات کی تختیاں اٹھائے ہوئے، تورات لا رہے ہیں. جب اللہ پاک نے یہ وحی بھیج دی کہ پیچھے قوم گمراہ ہو گئے، سامری نے گمراہ کیا ہے، وہ فتنے میں واقع ہو گئے ہیں. اللہ امتحان لیتا ہے بندوں سے جیسے چاہے. تو اللہ پاک نے اس کی خبر دی. فرجع موسیٰ، پس لوٹے موسیٰ علیہ السلام. رجع یعنی کوہ طور سے، وہ جو میقات تھا کوہ طور سے لوٹے. فرجع موسیٰ الی قومہ، اپنی امت کی طرف، اپنی قوم کی طرف واپس لوٹے. جب واپس لوٹے الی قوم غضبان آصفا، غضبان یعنی غضبناک. حضرت موسیٰ علیہ السلام غضبناک تھے. اس سے آیا غضبناک آصفا. بعض کہا کہ غضبناک آصفا دا معنی ہے بہت زیادہ غضب. بعض نے یہ تفسیر میں ذکر کیا. اور ایک ہے کہ غضبان تو ایک غضبناک. غضب بندے کا ایک غصہ ہے، غصے سے زیادہ ہو ان کو غضب کہا جاتا ہے. آپ غضبناک ہو کے لوٹ رہے تھے. آصفاً اور غمگین بھی تھے. غم ستا جیسے ایک غم عارض ہوتا ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام غمگین بھی بہت تھے اور غضبناک بھی تھے. یہ دونوں کیفیتیں ہیں. غضبناک کہ اللہ تعالیٰ کی قوم نے نافرمانی کی ہے، شرک کیا ہے. میرے بعد اتنا جلدی، کیا میں اتنا مدت زمانہ گزر گیا ہے کہ قوم کے ذہن سے نکل گئی ہر بات، یا جان بوجھ کے خدا کے غضب کو دعوت دی ہے تو آپ کو غضب ہوا. اس سے ادب بندہ غلط کام دیکھے نا تو اس پر اس کو غضب آنا چاہیے. یہ ایمان کا تقاضا ہے. سزا دے یا نہ دے، سزا اللہ دیتا ہے، لیکن برائی کو دیکھ کے بندے کو غضب آنا چاہیے. یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب لوٹے تو آپ غضبناک تھے، آصفہ اور غم زدہ بھی تھے. یعنی بہت غم عارض تھا آپ کو قوم کے اس فعل سے. تو اللہ پاک نے فرمایا، خبر دی، قال یا قوم. پھر یہاں یہ کتنی شفقت ہے. اللہ کا نبی امت پر بڑا شفیق ہوتا ہے. شفقت علی الخلق، یعنی ایک ہے شفقت علی الخلق، خدمت خالق، عبادت خالق، طاعت خالق. دو باتیں ہیں، دو باتیں. سارا دین انہی دو باتوں کے اندر انہوں نے جمع کیا. بھائی خالق کی عبادت، شفقت مخلوق کے اوپر. یہ دو، خالق کی عبادت اور شفقت اللہ کی مخلوق پر. یہ دو بات، یہ اعلیٰ درجے کی، یعنی اکمل، کامل سے کامل تر یہ صفات اللہ کے نبیوں میں ہوتی ہیں کہ اللہ کے نبی خدا کی اطاعت میں ثابت قدم استقامت ہوتی ہے اور مخلوق کے اوپر بہت مہربان ہوتے ہیں. ان کے لیے غم کھاتے ہیں.
تو یہ دو صفتیں جو ہے یہ مسلمان میں ہونی چاہیے، جو یہ عادات اصل سے ہے، کاملین سے ہے، شفقت علی الخلق۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آئے، عرض اللہ پاک نے خبر دی، قال یا قوم، اے میری قوم، یہ یا قوم، اے میری قوم، یعنی خطاب ان کو ایسے کیا، اے میری قوم، اپنی طرف نسبت کی۔ جی میں ہوتا ہے نا، باپ کہتا ہے اے میرے بیٹو، بیٹے تو اسی کے ہیں لیکن خطاب کر رہا ہے، جب وہ کہے گا اے میرے بیٹو، یہ اور لفظ ہیں اور اس کی تاثیر اور ہے۔ جب اضافت نہ کرے تو کہے اے فلانا، اے میرے بیٹے۔ اللہ کے نبی جب اپنے بیٹوں کو یاد کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یا بنیا، حضرت یعقوب نبی سورہ یوسف، یا بنیا لا تقصص رؤیاک، اے میرے پیارے بیٹے، یا بنیا دے وچ تصغیر ہے، یا بنیا اے میرے پیارے بیٹے۔ حضرت یوسف علیہ السلام یا ابتی، اے میرے پیارے باپ۔ ایک دوسرے خطاب قرآن مجید نے جو حکایت فرمائی ہے کہ ان کی گفت یہ تھی، اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ والد کو نام سے نہ پکارے، بیٹا بے ادبی ہوگی، لیکن اس کو ادب سے اچھے الفاظ سے یاد کرے، اور اسی طرح شفقت، یہ شفقت پتہ چلتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا یا قوم، اے میری قوم، افتان علیکم العہد، عہد دماغ زمانہ، کیا میں جو چلا گیا کوہ طور کی طرف اللہ تعالی سے تورات کے حصول کے لیے اور تمہارے لیے احکام الہیہ حاصل کرنے کے لیے، تو کیا یہ بڑا لمبا زمانہ گزر گیا؟ افرسیتم ام تعمدتم، یا تسا بھول گئے وے، تو یا تسا جان کے خدا دے غضب کو دعوت دیتی ہے، ایسا فعل کہتے ہوئے جو ایسا فعل کرنے والا خدا دا غضب اتر دے، نازل تھی دے۔ افتان علیکم العہد ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم فاخلفتم موعدی، تم نے میرے وعدے کی خلاف کیا، تم نے میرے وعدے کا خلاف کیا۔ اب وعدہ کون نے کیا تھا کہ موسیٰ آپ جائیں گے، ہم آپ کی اطاعت میں رہیں گے اور ہم اقتدار میں رہیں گے، یہ وعدہ تھا۔ یا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں عہد دیا تھا کہ میں تورات لے کے تمہارے پاس آؤں گا اور تم اطاعت میں رہنا اور برائی سے بچنا، شرک سے بچنا، گمراہی سے بچنا، اپنے دین کی حفاظت کرنا اور ثابت قدم رہنا، یہ موعد تھا اور وعد تھا۔ آپ نے فرمایا فَأَخْلَفْتُمْ، تم نے اس وعدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ تو یہ کلمات ہیں، آیات مبارکہ پوری ہو گئی ہے، بس اس سے آگے چلتے تو پھر ٹائم اوپر ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کلمات میں برکت فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔